ہوتی ہیں کہ اتنا وقت نہیں ہوتا بہت سو کے پاس کہ وہ اتنی لمبی لمبی تفاسیر کو پڑھیں اور اس کو اور اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالیں، اور ویسے بھی اب مطالعے کا وہ ذوق نہیں رہا۔ اس لیے اس سلسلے کے ذریعے سے مستند تفاسیر کا ایک عرق پیش کیا جا رہا ہے، اور تاکہ مسلمان انٹلیکچوئلز ہر جگہ پہ وہ اللہ کے کلام کو کا جو جسٹ ہے، جو سمری ہے، اس کو سمجھ سکیں۔ تو یہ ایک تھوڑی سی ایک یونیک کوشش کی جا رہی ہے اس کے اندر کہ ہم بہت زیادہ تفصیل میں چائے بغیر جو ہے وہ ہائی لائٹس صورتوں کی ہائی لائٹس دکھ سکیں، تاکہ جب کبھی نام آئے، ذکر آئے صورت کا، تو ہمیں اندازہ ہو کہ صورت میں کیا کیا چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں۔ اسی طرح سے جب کبھی کسی مسئلے کا ذکر آئے تو ہمارا ذہن فوراً پہنچ جائے کہ یہ مسئلہ اور یہ ایشو فلاں فلاں صورت میں ڈسکس ہوا تھا، ہم کھولیں اور اس تفسیر اور اس میں سے ہمیں تفصیل پتہ چل سکے۔ اور یہ انشاءاللہ یہ مختصر سلسلہ جو ہے یہ اس کی بنیاد بنے گا کہ آگے ہمیں اور دل چاہے کہ ہم اور تفصیل سے پڑھیں، آیت با آیت پڑھیں، ایک ایک آیت کر کے اس کی تفسیر حاصل کریں کہ اللہ پاک ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، کیا حکم دیا ہوا ہے۔ تو ترتیب انشاءاللہ یہ ہوگی کہ ہر صورت کی ہائی لائٹس پیش کی جائیں گی، اور دور حاضر کے مسائل جو ہیں اور حالات حاضرہ ہیں، اس میں اللہ پاک نے کیا رہنمائی دی ہے، اس میں سے جو اہم نکات ہیں ان کو تھوڑا سا تفصیل سے بیان کیا جائے گا، اللہ نے کیا گائیڈنس ہمیں دی ہے، اور اس کی روشنی میں ہم کس طرح سے اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کریں، اپنی اسپرچول ڈیولپمنٹ کریں۔ اور پھر آخر کے اندر ہم جب صورت ختم ہوگی اس کے آخر میں صورت کی ہائی لائٹس کی سمری بھی پیش کریں گے، اور لیسنس لرنڈ اس کے اندر دیکھیں گے کیا ہم نے سبق سیکھا اس کے اندر۔ تو شروع کی صورتیں بہت لمبی ہیں تو وہ کئی نشستیں اس میں لگ جائیں گی، آگے کی صورتیں چھوٹی ہیں وہ جلدی جلدی کور ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے بعض صورتوں کے اندر بہت زیادہ ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں، بہت زیادہ مسائل ہیں، بہت زیادہ احکام ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ زندگی گزارنے کے اللہ نے اس میں طریقے بتائے ہوئے، چیزیں بتائی ہوئی ہیں، ٹپس بتائی ہوئی ہیں، ان میں ہم تھوڑا سا زیادہ وقت لگائیں گے۔ اور بعض چیزیں موٹیویشنل ہیں، بعض صورتوں کے اندر موٹیویشنل اسپیکٹ زیادہ ہے، ان کو ہم جلدی گزار دیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو سب پہلا سوال یہ ہے کہ if you have to explain to someone the contents of Quran in one single statement, how would you do that؟ ایک جملے کے اندر آپ بتانا چاہیں کہ قرآن میں کیا بات ہوئی ہے، کیسے بتائیں گے؟ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ بہت مختصر اور کم جملوں کے اندر، الفاظ کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ بات بیان کر دیں۔ میں آسٹریلیا میں تھا تو وہاں ہم لوگ کہیں گھومنے پھرنے گئے کسی دوسرے شہر میں، تو ایک اسٹور میں جانا ہوا کسی کام سے، خرید و فروخت کے لیے، تو وہاں مجھے ایک عیسائی نظر آیا، وہ اپنے اس کو ٹپیکل کرسچن فادر تھا، پریسٹ تھا، جو اپنے ٹپیکل لباس کے اندر تھا۔ تو میں کھڑا ہوا، وہ بھی کیوں میں کھڑا ہوا، میں بھی کیوں میں کھڑا ہوں، تو میں اس سے بات کی، میں نے کہا تمہارے یہاں جو ہے وہ خدا کا کیا نظریہ ہے، واٹ از یور کانسیپٹ آف گاڈ؟ تو مجھ سے کہنے لگا کہ یہ اتنی آسانی سے نہیں بتا سکتا میں، اٹس گونا ٹیک ٹائم۔ میں حیران ہوا بہت، میں نے کہا اچھا، پھر میں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ پھر اس کا جواب یہ تھا کہ اٹس کمپلیکیٹڈ، یہ بہت پیچیدہ چیز ہے، یہ میں یہاں کھڑے کھڑے نہیں بتا سکتا اتنی آسانی سے۔ اچھا، میں بہت حیران ہوا، میں نے کہا یار یہ کیا، میں نے تھوڑا سا، پھر میں نے اس سے کہا، میں نے کہا تو کچھ تو بتاؤ تم کہ کیا ہے نظریہ تمہارا خدا کا؟ تو پھر وہ تھوڑا سا چیڑ سا گیا، کہنے لگا کہ میں نے پہلے آئی آلریڈی سیڈ دیٹ اٹس ویری کمپلیکیٹڈ، میں یہاں کھڑے کھڑے اتنی ذرا سی دیر کے اندر یہ بات نہیں بتا سکتا۔ تو میں یہ سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ یہ کیسا انہوں نے کتنا دین کو کرپٹ کر دیا اور کتنا دین کو پیچیدہ بنا دیا، کہ اتنا فنڈامنٹل کانسیپٹ کہ اللہ کون ہے، کہ خدا کون ہے۔ اب عیسائی، یہودی اور مسلمان، یہ تین ریلیجن ہیں جو ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں تینوں، اور ان جتنے بھی انبیاء گزرے سب کو یہ لوگ مان رہے ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے انبیاء کامن ہیں ہمارے اندر درمیان میں۔ تو انہوں نے کس طرح سے ٹیچنگز کو اور تعلیمات کو بدل دیا کہ اب یہ خدا کا تصور جس مذہب کے اندر، جس دین کے اندر اتنا پیچیدہ ہو گیا کہ وہ نہیں بتایا جا رہا، حالانکہ جو سب سے زیادہ فنڈامنٹل، سب سے زیادہ بنیادی چیز ہے، تو وہ کیا ہدایت اس کے اندر باقی رہی ہوگی۔ تو یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، کہ ایک جملے کے اندر اگر آپ پورے قرآن، اسلام کے اندر اگر آپ بتانا چاہیں گے جی اللہ کیا ہے، کوئی پوچھے آپ کا خدا کون ہے، کیا ہے، تو ایک جملے کے اندر آپ آرام سے بتا سکتے ہیں، اور وہ الگ، اور ہم پوری کتاب کو سمرائز کریں جملے کے اندر۔ تو اگر کوئی آپ سے یہ سوال پوچھتا ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ون اسٹیٹمنٹ سمری آف دا ہول قرآن، کہ قرآن وہ کتاب ہے، قرآن کے اندر جن تین موضوعات پہ بات کی گئی ہے،
عقائد، احکام اور قصص۔ عقائد کہتے ہیں ایمانیات یا بلیف سسٹم کو، اور احکام جو ہے وہ اللہ کے حکم کی جمع احکام ہے، اللہ کے کمانڈمنٹس، اور یہ وہ اعمال ہیں جو ہمیں کرنے ہوتے ہیں، وہ ایکشنز ہیں جو ہمیں کرنے ہوتے ہیں، جن کا اللہ نے ہمیں حکم دیا یا جن سے ہمیں بچنا ہوتا ہے۔ اور یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، یہ ظاہری بھی ہوتے ہیں اور یہ باطنی بھی ہوتے ہیں، روح کے لیے بھی ہوتے ہیں، جسم کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو اللہ نے بیان فرمائی قرآن کریم میں، وہ ہے قصص، یعنی موٹیویشنل سٹوریز ہیں۔ پرانی قوموں کی لوگوں کے قصے سنائے اللہ نے کہ انہوں نے جب ان کو پیغام دیا گیا تو انہوں نے کیا کیا، قبول کیا نہیں قبول کیا، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو تین بڑی بڑی پوائنٹس ہیں، وہ آپ میرے ساتھ دہرا بھی سکتے ہیں کہ قرآن میں 3 موضوعات پہ بات کی گئی ہے: عقائد، احکام اور قصص۔ اب اگر ہم ان کو مزید کھول دیں تو تھوڑا سا اور یہ بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا، عقائد وہی چیزیں جو ایمان ہے، عقائد کو ہم ایمان بھی کہتے ہیں اور احکام کو ہم اعمال بھی کہتے ہیں۔ تو ایمان اور اعمال کے اوپر بحث ہوئی قرآن کریم میں، اور اس کے اوپر بتایا گیا کہ اسی لیے جگہ جگہ پہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، جو ایمان لائے نیک اعمال کیے، ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے کامیابی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ایمان اور اعمال ساتھ چلتے ہیں۔ تو انہی کو اگر ہم تھوڑا سا اور پھیلا دیں تو عقائد کے اندر جو 3 بنیادی عقائد ہیں، جو سب سے بڑے فنڈامنٹل ہیں، وہ ہے توحید، رسالت اور آخرت۔ توحید کا مطلب ہے اللہ کی وحدانیت، یہ سب سے بنیادی چیز اسلام کے اندر، جس میں کسی قسم کی کوئی نیگوشیشن نہیں ہو سکتی۔ رسالت کا مطلب ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں، کوئی کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء اللہ پاک نے بھیجے، اور ان سب کے اوپر ایمان لانا، ان سب کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان سب کے اوپر ایمان لانا کہ وہ سب کتابیں اللہ نے نازل فرمائی تھیں، وہ سب سچ تھیں، وہ سب حق تھیں، اور سب پہ ایمان لاتے ہوئے اور اس بات کا یقین رکھنا کہ اب جو فائنل کتاب ہے وہ قرآن کریم ہے، اور عمل ہمیں قرآن کریم کے اوپر کرنا ہے۔ یقین اور ماننا سب کو ہے کہ سب نازل ہوئی، سب اللہ کے پیغمبر تھے، سب کتابیں، بعضوں پہ کتابیں نازل ہوئیں، بعضوں پہ کتابچے نازل ہوئی، بکس ہوئیں اور بکلیٹس ہوئیں، ان سب کو ماننا، یہ پروفٹ ہوڈ یا رسالت کی بات ہے۔ اور آخرت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی، قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی، قیامت کا دن، جنت و جہنم، یہ سب آخرت کہلاتی ہے۔ تو توحید، رسالت اور آخرت، یہ 3 عقائد۔ پھر احکام ہو گئے، جن کا پہلے بھی تذکرہ آ چکا ہے، جو ہمارے کرنے کے یا نہ کرنے کے ایکشنز یا اعمال ہو گئے۔ اور پھر قصص یعنی موٹیویشنل سٹوریز ہیں، ان لوگوں کی کہانیاں، ان لوگوں کی قصے جنہوں نے جو پیغام کو قبول کر لیا، ماننے والوں کے قصے، اور نہ ماننے والوں کے قصے کہ جنہوں نے اللہ کے نبیوں کی پیغام کو ریجیکٹ کر دیا، ان کے ساتھ کیا ہوا، اللہ نے کیا کیا، جنہوں نے قبول کر لیا ان کے ساتھ کیا ہوا، جنہوں نے ریجیکٹ کر لیا ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو گویا one statement summary, a little bit expanded, one statement summary of the whole Quran is قرآن discusses six things، 6 items قرآن ڈسکس کرتا ہے۔ پورے قرآن میں یہ 6 باتیں ڈسکس ہوئی ہیں: توحید، رسالت، آخرت، احکام، ماننے والوں کے قصے اور نہ ماننے والوں کے قصے۔ ان 6 موضوعات کے اوپر بات ہوئی ہے۔ یہ آپ نے گویا کھڑے کھڑے چند سیکنڈ کے اندر آپ نے پورا قرآن کسی کے سامنے بیان کر دیا۔ یہ اتنی کرسپ اور کلیئر انسٹرکشنز ہیں، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے دین اسلام کے اندر، کسی قسم کی ہینکی پینکی نہیں ہے۔ اچھا جی، یہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور ہم پہلی سورہ شروع کرتے ہیں، سورہ الفاتحہ۔ فاتحہ کا مطلب ہے جو اوپنر ہو، جیسے کرکٹ ہوتا ہے نا، تو جو فرسٹ بیٹسمین آتے ہیں ان کو اوپنرز کہتے ہیں، دے آر دا اوپننگ بیٹسمین۔ اس طرح سے سورہ فاتحہ جو پہلی سورت ہے جو قرآن کریم کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے، اور اس کو الفاتحہ کا نام دیا گیا۔ 7 اس کے اندر آیتیں ہیں۔ سورتوں کے نام جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے، یہ اللہ کی طرف سے تھے سارے، اور بہت سی صورتوں کے کئی نام ہیں، جن میں سے وہ سب حدیث مبارکہ میں آئے ہیں وہ نام، اور وہ ان صورتوں کی مختلف خصوصیات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں، اور ان میں سے جو مصحف میں یعنی کہ جو نسخے میں لکھے گئے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چنا اور اس کو لکھا۔ تو اب آپ سورہ فاتحہ کی کیا خصوصیت ہے؟ سورہ فاتحہ جو ہے وہ پورے قرآن کریم کا پریفیس ہے، ایک کتاب کا ایک
پریفس ہوتا ہے جس کو اردو میں دیباچہ کہتے ہیں. دیباچہ یعنی مصنف جو ہے، آتھر جو ہے، جب بھی کتاب لکھتا ہے کتاب کے شروع میں ایک آپ دیکھیں گے تو اس میں پریفس لکھا ہوگا. اس میں مصنف یہ بتاتا ہے کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی، اس میں کیا باتیں ہیں، کیا موضوعات ڈسکس کی وغیرہ، اور کن لوگوں کے لیے یہ ساری باتیں اس میں لکھتا ہے. تو سورہ فاتحہ از دی سمری آف دا ہول قرآن. تو ابھی ہم نے دیکھا کہ پورا قرآن 6 موضوعات کو ڈسکس کرتا ہے: توحید، رسالت، آخرت، احکام، ماننے والوں کے قصے اور نہ ماننے والوں کے قصے، موٹیویشنل سٹوریز جسے کہتے ہیں. تو سورہ فاتحہ میں ان سب کے اوپر مختصر ان کے ہنٹس دی گئی ہیں، اور گویا پوری کتاب کا انٹروڈکشن آ چکا ہے اس کے اندر. الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم، یہاں تک جو ہے توحید کے اوپر بات ہو رہی ہے، اللہ کی وحدانیت کے، اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے، اللہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. مالک یوم الدین، آخرت کی بات ہو رہی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں احکامات آ گئے. نعبد عبادت کرتے ہیں ہم آپ کی، نستعین آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہاں کیسے احکام آ گئے؟ اس لیے کہ جتنے بھی احکام، جتنے بھی اعمال مسلمانوں کو اللہ نے دیے ہیں، یہ اعمال ہیں بہت سارے. عبادت عمل ہے، سچ بولنا عمل ہے، دیانتداری ایک عمل ہے. اللہ کی جتنی بھی اطاعتیں ہیں، جتنے بھی حکم ہیں، گناہوں سے بچنا ایک عمل ہے، جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا ایک عمل ہے. یہ اعمال جو ہیں اللہ سے لینے کا ذریعہ ہیں، اللہ کی ذات سے مدد کرنے کا ذریعہ ہیں، یہ اللہ کے خزانوں سے حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں. ان اعمال کے ذریعے سے اللہ پاک جو ہیں وہ عطا فرماتے ہیں نعمتیں. تو یہ گویا تمام احکام کی سمری ہو گئی. پھر فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں حکم دیا کہ ہم دعا مانگیں اللہ سے، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے. سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ صراط مستقیم، سیدھا راستہ ہے. جو راستہ بھول جائے، آپ ہائی وے پہ جا رہے ہوں اور کہیں دوسرے شہر میں جا رہے ہوں، اور آپ کو جہاں جانا ہے وہاں سے آپ جو ٹرننگ غلط لے لیں اور آپ کہیں سے کہیں نکل جائیں، آپ پریشان ہو جائیں گے. آپ بات کی بات کر دیں گے گاڑی میں جتنے آپ کی فیملی ممبر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ راستہ ڈھونڈنے میں لگ جائیں گے، اور آپ ٹینشن میں آ جائیں گے. نئی جگہ پر نیا شہر ہے اور آپ کہیں جا رہے ہیں، راستہ بھول جائیں. جس کی پوری زندگی کا راستہ بھولا ہوا ہو اور پوری زندگی کا راستہ غلط ہو جائے، وہ کتنا اسٹریس میں اور ٹینشن میں رہے گا. لہٰذا صراط مستقیم، سیدھا راستہ جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی، اور یہ کتاب اسی کے لیے آئی ہے. اس دعا کا جواب میں پوری کتاب آ گئی کہ یا اللہ ہمیں آپ سیدھا راستہ دکھائیں. اب آگے پوری قرآن، پورا کتاب آ گئی کہ جو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے. اب قرآن کا مزاج یہ کہ جب کوئی ٹرمینالوجی اللہ تعالیٰ قرآن میں انٹروڈیوس کرتے ہیں، اس ٹرمینالوجی کو ایکسپلین بھی کرتے ہیں. کبھی وہیں کر دیتے ہیں، کبھی آگے کرتے ہیں. تو یہاں ایک ٹرمینالوجی انٹروڈیوس ہوئی ہے، سیدھا راستہ، صراط مستقیم. تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے پڑھنے والے کے لیے کہ اللہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ ہمیں کیا پتا سیدھا راستہ کیا ہے؟ ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں سیدھے راستے پر ہوں، ہر مسلمان آج یہ سمجھ رہا ہے سیدھے راستے پر ہوں. تو اللہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ عیسائی بھی یہ سمجھ رہے ہیں میں سیدھے راستے پر ہوں، یہودی بھی یہ سمجھ رہے ہیں میں سیدھے راستے پر ہوں، ہندو بھی یہ سمجھ رہے ہیں سیدھے راستے پر ہیں. تو اللہ نے صراط مستقیم کی جو ڈیفینیشن بتائی وہ آگے اسی آیت میں بتائی. صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ تو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پہ اللہ کا انعام نازل ہوا. اب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کا راستہ ہرگز نہیں ہے جن پہ اللہ کا غصہ نازل ہوا، اور ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں ہے سیدھا راستہ جو گمراہ لوگ ہیں. اب یہاں ایک کئی ٹرمینالوجیز آگے. انعمت علیہم، سب سے پہلے سوال یہ بنتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں یا اللہ ہمیں کیا پتا انعمت علیہم کن پہ آپ کا انعام نازل ہوا. تو سورہ مائدہ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں بیان فرمایا کہ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ 4 طبقے اللہ نے گنوائے ہیں جن پہ اللہ کا انعام و کرام نازل ہوا. ان 4 طبقوں پہ اللہ کا انعام و کرام نازل ہوا. تو ان کا راستہ جو ہے وہ ہدایت کا راستہ ہے. اچھا، یہاں اللہ تعالیٰ نے کتاب اور سنت براہ راست ذکر نہیں فرمایا. یہاں اللہ فرما سکتے تھے کہ یا اللہ کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم وہ ہے جو کتاب اللہ کا راستہ ہے، یا صراط مستقیم وہ ہے جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. لیکن یہاں اللہ پاک نے کتاب اور سنت کے بجائے لوگوں کا پتہ بتایا ہے جنہیں ہم کہتے ہیں رجال اللہ. کتاب اللہ کے ساتھ ہمیشہ رجال اللہ بھی آتے ہیں جو اس کتاب کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. ہر بندے کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹرپریٹیشن کرے. تو یہاں اللہ پاک ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ انٹرپریٹیشن جو یہ 4 بلیسڈ طبقہ، 4 انعام یافتہ طبقہ جو ہے، انبیاء،
صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ 4 طبقے اللہ نے گنوائے، جس میں انبیاء تو کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن صدیقین، شہداء اور صالحین ہمیشہ آتے رہیں گے۔ صدیقین وہ طبقہ ہے جو عقیدے میں اتنا پکا ہو کہ کوئی ذرا بڑی سے بڑی کوئی کنفیوز کرنے کی کوشش کرے اور بڑے سے بڑی آزمائش آ جائیں، وہ اس کے عقیدوں میں ذرا سا بھی شیکینس نہ آ سکے، ہل نہ سکے۔ شہداء وہ طبقہ ہے جو اعمال میں اتنا آگے ہو، ایکشنز میں، عمل میں اتنا آگے ہو کہ ایک حد پہ جا کے وہ اپنی جان اللہ کے سامنے پیش کر دیں۔ اور صالحین جو ہے وہ متقی اور پرہیزگار اور پائس، جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہر زمانے میں موجود رہیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ ان صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے وہ یہ طبقہ جو ہے، یہ علماء فقہا، جو ایسے علماء فقہا ہوں جو صدیقین اور شہداء اور صالحین کی کیٹیگری میں آتے ہوں، ان کی انٹرپریٹیشن قرآن و سنت کی یہ کریڈیبل ہے، اس پہ بھروسہ کیا جائے گا۔ ہر ٹام، ڈک اور ہیری کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ نہیں لی جا سکتی، اور اس کے اوپر بھروسہ نہیں کیا سکتا، اس کے اوپر عمل نہیں کیا سکتا۔ لہٰذا ان لوگوں کی لہٰذا براہ راست کتاب اور سنت یہاں پہ ذکر نہیں فرمایا، یہاں پہ معلمین اور ٹیچرز کو ذکر فرمایا کہ کون تمہارے ٹیچرز بننے چاہیے کتاب و سنت کے لیے، وہ یہ لوگ بننے چاہیے جو اس طبقے کے لوگ ہیں۔ اور پھر یہاں پہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں فرمایا گیا کہ ایسے لوگ ہرگز تمہاری لیے نمونہ اور مثال نہیں بننے چاہیے جن پہ اللہ نے غضب نازل فرمایا، غصہ نازل فرمایا، اور یا وہ لوگ جو گمراہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں اللہ کے رسول نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ مغضوب سے مراد وہ لوگ یہود ہیں، جیوز ہیں، اور ضالین سے مراد نصارہ یعنی کرسچنز ہیں۔ ان دونوں کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے کہ یہود جن پہ اللہ کا سخت غصہ نازل ہوا، یعنی کہ یہاں تک آیا کہ غصے کے اوپر غصہ، بار بار انہوں نے ایسی حرکتیں کی جن سے اللہ پاک شدید ناراض ہوئے، اور اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھی نازل کیا دنیا کے اندر۔ اور نصارہ یعنی کرسچنز جو گمراہ طبقہ قرار دیے گئے۔ گمراہ تو دونوں ہیں، دونوں گمراہ ہیں، لیکن ایک وہ گمراہ ہے، مغضوب غصہ اس کے پر زیادہ آتا ہے جس کو صحیح علم ہو، پورا۔ یہودیوں کے پاس پورا صحیح علم تھا، اتنا اچھی طرح وہ حق کو جانتے تھے کہ حق کیا ہے، اس کے باوجود اس کا انکار کرتے تھے۔ اور ایک آگے جا کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ایک آیت میں اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی، یہ آپ کو اتنی اچھی طرح جانتے ہیں جتنی اچھی طرح یہ اپنے اولاد کو جانتے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا اور حق کو چھپایا۔ تو ایسے لوگوں پہ شدید غصہ کی کیفیت ہوتی ہے، تو ان کو مغضوب کے لفظ سے یہاں تعبیر کیا گیا۔ اور ضالین یہ کہ نصارہ جو تھے، کرسچن جو تھے، وہ انہوں نے کتاب اللہ، ان کے پاس کتاب اللہ ہی بدل دی، ہر چیز بدل گئی تھی، اور حق اور باطل میں فرق ہی بدل گیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، بعض فرقوں نے خدا بنا کے بیٹھ گئے، تو وہ لوگ گمراہی میں چلے گئے۔ تو ان دونوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا، ان دونوں سے ہی پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ اور ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا، مشرکین مکہ بھی تو تھے، بت پرست تھے، یہاں پہ ان سے پناہ مانگنے کو کیوں نہیں کہا گیا، ان کے راستے سے بچنے کو کیوں نہیں حکم دیا گیا؟ اس لیے کہ اللہ پاک کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ امت مسلمان جب ایک دفعہ ایمان کی دولت سے سرفراز ہو جائے، یہ کم از کم بت پرستی میں تو نہیں جا سکتا، بہت کم امکان ہے کہ یہ بت پرست بن جائے۔ لیکن یہود و نصارہ اور یہ جوز اور کرسچنز کی پیروی ضرور کرے گا، یہ ان سے ضرور مروب ہو جائے گا، ان سے ضرور متاثر ہوگا، ان کے لائف سٹائل، ان کے فیشن پہ ضرور چلے گا۔ تو یہ آخری آیت اتنی اہم ہے، یہ پوری ہدایت کو بیان کر رہی ہے۔ اور سورہ فاتحہ کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کو دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھنے کا حکم دیا گیا، 5 وقت کی نماز میں پڑھتے ہیں، اور جتنی رکعتیں آتی ہیں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو واجب قرار دیا گیا، اس کے بغیر نماز جو ہے ناقص ہو جائے گی۔ تو یعنی کہ بار بار یاد دہانی کرائی گئی کہ اے مسلمانوں، یہود و نصارہ، جوز اور کرسچنز کے طریقوں میں نہیں چلنا ہے۔ یہ جو ابھی ویسٹرن نیشنز ہیں، یہ اسی کیٹیگری کی ہیں۔ تو ہمیں بار بار احساس دیا جا رہا ہے، ہم اس پہ غور کریں کہ ہم ان دونوں قوموں سے کتنا دور ہیں، اور ان کے مقابلے میں انعمت علیہم والے جو ہیں، جن کے راستے پہ چلنے کا حکم دیا گیا، ان سے کتنے قریب ہیں، ہم کتنا ان کو فالو کرتے ہیں۔ ہمارا لائف سٹائل، ہمارا فیشن، ہماری حکومت کرنے کا طریقہ، ہماری سیاست، ہماری معاشرت، ہمارا اکانومی، ہماری تجارت، ہر چیز، شکل و صورت، لباس، وہ کن کے پیٹرن پہ چل رہی ہے؟ کیا ہم انعمت علیہم والے
پیٹرن کے اوپر اپنی زندگی گزار رہے ہیں یا ہم غیر المغضوب اور ضالین والے کے پیٹرن پر زندگی گزار رہے ہیں. یہ ہمیں سے ہر ایک کو بہت دیکھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ہم کس اسٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ پاک ہم سے چاہ کیا رہے ہیں. تو یہ سورہ فاتحہ کی اب ہم ہائی لائٹس اور لیسنس ہم دیکھ لیتے ہیں جلدی سے. سورہ فاتحہ ایک دعا ہے جو ہمیں سکھائی گئی ہے. اس کے بہت سارے اور بھی نام ہیں جن میں سے دو بہت مشہور نام جو ہیں ام القرآن، قرآن کی ماں کہا گیا ہے کیونکہ پریفیس ہے، بگن اسٹارٹ ہے. دوسری اس کو سورہ شافیہ بھی کہتے ہیں، شفا دینے والی صورت. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ کے بیماروں پہ پھونکا کرتے تھے. صحابہ کا ایک بہت اہم واقعہ جو ہے وہ اس سے ثابت ہے کہ صحابہ سفر میں نکلے تھے اور ایک جگہ گئے اور راستے میں کسی جگہ ٹھہرے اور وہاں کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا. تو صحابی نے سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کی اور وہ اس کو شفا مل گئی. یہاں ایک بات سمجھنے کی ہوتی ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں سے اور اس مسنون دعاؤں سے جو شفا حاصل ہوتی ہے یہ یقین کے بقدر حاصل ہوتی ہے. جتنا زیادہ ہمیں یقین ہو، جتنا ہمارا لیول آف کانفیڈنس اور اس میں ہو، اس کے بقدر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. پھر یہ پریفیس آف قرآن ہے اور اس میں جو ہے وہ مختصر اشارے پورے سارے جو 6 ٹاپکس ہیں قرآن کے ان کے بارے میں اس میں موجود ہیں، مل جاتے ہیں اس کے اندر. اور جو فائنلی جو اس میں بات کی گئی ہے کہ ہدایت جو ہے وہ کہاں سے آئے گی، تو ہدایت آئے گی متقی پرہیزگار علماء اور فقہا کے راستے میں چل کے، صالحین کے راستے میں چل کے، شہداء اور صدیقین کے راستے میں چل کے، اور ان کی جو انٹرپریٹیشن ہے قرآن و سنت کی وہ اس کے اوپر چل کے، اپنی انٹرپریٹیشن پہ نہیں، کسی اور انٹرپریٹیشن پہ نہیں، ویسکاری لوگوں کی انٹرپریٹیشن پہ نہیں، ان لوگوں کی انٹرپریٹیشن پہ نہیں جو یہود و نصارہ سے بہت زیادہ مروب اور امپریس ہیں، بلکہ ان سے جنہوں نے اپنی ترجیح، اپنا فوکس آخرت کو بنا کے رکھا ہوا ہے. اور یہی کامیابی کا راستہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ زندگی گزاری جائے، یہود و نصارہ کے طریقوں پہ زندگی نہ گزاری جائے. اب ہم آتے ہیں سورہ بقرہ. بقرہ کا لفظ جو ہے وہ اس کا مطلب ہے عربی میں گائے، اور یہ بیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اس آیت کے، اس سورت کے اندر 286 ورسز ہیں، آیتیں ہیں اس کے اندر. اور سورہ بقرہ کی بہت فضائل آئیں، اس کی بلیسنگز بہت زیادہ ہیں. نمبر ایک سب سے بڑی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، شریف کی روایت ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. تو فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ اپنے گھروں میں پڑھا کرو، سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو. اسی طرح سے ایک بڑی اس کی جو اسپیشلٹی وہ یہ کہ اس کے اندر ایک آیت ہے جسے کہا گیا کہ اس ساری آیتوں کی سردار ہے، اور اس آیت کا نام ہے آیت الکرسی. اور جس جگہ پہ آیت الکرسی پڑھی جائے ادھر سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے. بلکہ ایک روایت میں یہ پتہ چلتا ہے کہ خود شیطان نے بھی یہ آیت بتائی ایک صحابی کو کہ جہاں یہ پڑھی جائے وہاں میں نہیں آ سکتا. تو اس کے فضائل میں سے پھر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو آخری رکوع ہے وہ اس کے فضائل رات کو سونے سے پہلے پڑھنے میں اس کے بہت فضائل آئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ وہ کہ عقلمند آدمی کی نشانی ہے کہ وہ رات کو سورہ بقرہ کا آخری رکوع جو ہے وہ پڑھ کر سوئے، اور وہ اس سے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اب سورج شروع ہوتی ہے، الف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہیں. اللہ پاک نے 3 طرح کیٹیگرائزیشن کی ہے لوگوں کی بیسڈ آن ریلیجن آف فیتھ. ایک تو مومنین ہوتے ہیں، اور ایک کفار، اور ایک منافقین. اور سورہ بقرہ کے شروع میں انہی تینوں کے اوپر بات کی گئی ہے. اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ سورہ فاتحہ کے آخر میں جو 2 قوموں سے پناہ مانگی گئی ہے جن کے راستے سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اس سے پہلے انعمت علیہم. تو سورہ بقرہ کے اندر سب سے پہلے انعمت علیہم میں جو لوگ آتے ہیں متقین اور صالحین، ان کا ذکر کیا گیا، ان کی صفات بتائی گئی. پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کا خاص موضوع جو ہے وہ یہود اور جیوز کی باتیں بتانے پر ہے اور ان کی نشانیاں بتانے کے اوپر ہے. اور اس کے بعد ظالم یعنی کرسچنس کی بات آتی ہے، تو اس کی اگلی صورت سورہ آل عمران جو ہے وہ کرسچنس کے بارے میں ہے. یعنی کہ قرآن کریم نے ہمیں مکمل گائیڈنس عطا فرمائی کہ جب تم ان لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہو، ان لوگوں کے ساتھ معاملات کر رہے ہو، ڈیلنگس کر رہے ہو،
تو تم ان لوگوں کی کیا صفات ہیں جو تمہیں پتہ ہونی چاہیے. یہ لوگ کس کس طرح تمہیں پریشان کر سکتے ہیں, یہ لوگ کس کس طرح سے تمہیں دھوکہ دے سکتے ہیں, اور کس کس طرح سے تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں, ان کا مزاج کیا ہے جس سے تمہیں ہوشیار رہنا ہے. یہ اللہ نے پوری گائیڈنس دی ہے. ہم لوگ اس پکی ٹھکی گائیڈنس جو ہمیں دی گئی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں جا رہے ہوتے ہیں. میں یوٹیوب پہ ایک دفعہ دیکھ رہا تھا بیٹھا ہوا, کیونکہ یوٹیوب پہ ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ آ کے شروع ہو جاتے ہیں, نہ ان کا بیک گراؤنڈ پتہ ہوتا ہے کیا ہے, سیلف اسٹڈیڈ اسکالرس بن کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ایک صاحب تھے جن کا میں نام نہیں لوں گا, وہ آ کے اس طرح بات کر رہے ہیں کہ آپ سب کو یہ ترغیب دے رہے ہیں, انکریج کر رہے ہیں کہ بائبل پڑھیں آپ, کیونکہ آپ کو جن قوموں سے واسطہ ہے وہ یہ بائبل میں جو ہے وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا مزاج کیا ہے اور وہ کیسے کام کرتے ہیں. تو بائبل پڑھیں گے تو آپ کو ان سے ڈیل کرنا آئے گا. کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بائبل پڑھیں یا تورات پڑھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تورات کے کچھ صفحے پڑھے تھے, اللہ کے رسول کو پتہ چلا, آپ غصے سے آپ کا چہرہ لال ہو گیا. آپ نے کہا کہ عمر, اگر اس وقت موسیٰ موجود ہوتے تو ان کے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوتا کہ وہ میری اتباع کریں اور قرآن پڑھیں, اور تم تورات پڑھ رہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً چھوڑ دیا. تو یہ پتہ نہیں لوگ کہاں سے لے کر آتے ہیں اور کیا ان کی انٹینشنز ہوتی ہیں, ہمیں کچھ نہیں پتا ہوا کس نیت سے کون کیا پڑھا رہا ہوتا ہے اور کیا باتیں کر رہا ہوتا ہے. لیکن بائبل اور تورات اور تورا یہ تو کتابیں بدل چکی ہیں, ان لوگوں نے تحریف کر دی ہے, موڈیفائی کر دی ہے, تو اپنی اصلی ٹیچنگ پہ نہیں رہی. کیونکہ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ کتابیں اپنی زبان میں موجود نہیں ہیں. عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھیں بائبل اور تورات دونوں, یہ اپنی زبان میں موجود نہیں ہے. یہودیوں کے پاس جو تورات ہوگی وہ تو پھر بھی اپنی زبان میں موجود ہے, لیکن بائبل تو ہے ہی نہیں اپنی زبان میں پوری موجود. اور اس کے اندر جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے, جو تورات ہے, وہ بھی انگلش میں آ گیا ہے, اور جو نیو ٹیسٹیمنٹ ہے, جو انجیل جسے یہ لوگ کہتے ہیں, وہ بھی انگلش میں آ گیا, اور وہ بدل چکی ہیں پوری, اور پتہ نہیں کتنے ورژن سے بائبل کے اور تورات کے. تو اس سے کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کی کیا نفسیات ہے؟ دوسرے, انہوں نے تو ٹیچنگز ہی بدل دی, اپنی کتاب ہی اصل بدل چکے ہیں. تیسری چیز, یہ لوگ اپنی کتاب پہ چل کب رہے ہیں, یہ اپنی تعلیمات پہ بالکل نہیں چل رہے یہ لوگ. تو بالکل گمراہ کرنے والی باتیں جو ہیں یہ لوگ اس طرح بیٹھ کے یوٹیوب کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں کہ بائبل پڑھیں. کیوں پڑھیں ہم بائبل؟ ہمیں تو قرآن میں اللہ نے پوری کھول کے بتایا ہے ان لوگوں کی نفسیات کیا ہے, ایک ایک چیز. ہم نے کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا آج تک. جس نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا, اپنی کتاب نہیں دیکھی, اس کو بائبل پڑھایا جا رہا ہے, تو یہ تو بہت ہی گمراہی کی طرح کی طرف لے جایا جا رہا ہے. تو بہت محتاط رہنا چاہیے کہ ہم کس سے اپنا دین کا علم حاصل کر رہے ہیں. وہ صاحب جو بیٹھے کہہ رہے تھے, نہ ان کی دنیاوی تعلیم کے بارے میں کچھ پتا, نہ ان کی دین تعلیم کے بارے میں کچھ پتا. تو بھائی اللہ کے واسطے ہم قرآن کھولیں, سورہ بقرہ میں پورا تفصیل سے اللہ نے یہودیوں کو بیان فرمایا اور ان کا مزاج بیان فرمایا. بلکہ صرف سورہ بقرہ نہیں, بلکہ قرآن کی بے شمار صورتوں کے اندر اللہ نے یہودیوں کے بارے میں, جوز کے بارے میں بار بار ان کے مزاج کے بارے میں بتایا. وہ کس طرح گڑبڑ کرتے تھے اور کس طرح آگے فتنے پھیلانے کا ان کا مزاج ہے, وہ سب اللہ نے کھول کے ہمیں خبردار کیا اس سے. یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اور اسی طرح سے نصارہ کی کیا مزاج ہیں, کیا کیا ان سے نقصان ہو سکتا ہے, کیسے ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, یہ سارے اللہ نے کھول کے قرآن کریم میں بیان کیے. تو اللہ کے لیے ہم اپنی کتاب تو پڑھیں, اور مستند ذریعے سے پڑھیں, غلط اور کمزور ذریعے سے نہ پڑھیں, بلکہ مستند ذرائع سے اس کو سیکھیں. یہ آگے کی جو 2 صورتیں ہیں, سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران, سورہ فاتحہ کے بعد, یہ یہود اور نصارہ کی خاص طور پہ ان کی باتیں اس میں اللہ نے بیان کی گئی کھول کے. تو وہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ہم شروع کریں گے. تو ہمارا آج کا یہ سیشن ہے, ہم ہاف این آور سیشن ہمارا رکھا ہوا ہے. تو اس میں جس کو اگر کوئی کویشچنس ہیں تو خواتین جو ہیں وہ ہم ہمیشہ اس طرح کریں گے کہ ہمارے سیشن کے آخر میں چھوٹا سا کویشچن آنسر سیشن ہوگا, چند منٹ کا. خواتین چیٹ میں لکھ کے بھیجیں گی, اور مرد حضرات جو ہیں وہ اگر ان کا انمیوٹ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے اسپیکر سے بول سکتے ہیں, اور آخر میں ہم اس کو پھر جب یہ کویشچن آنسر سیشن ختم ہوگا ہم اس کو دعا کر لیں گے انشاءاللہ. تو اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ لکھ سکتے ہیں, مرد حضرات بھی چیٹ میں لکھ سکتے ہیں, عورتیں بھی چیٹ میں لکھ دیں. چند سیکنڈ میں انتظار کر لیتا ہوں. If there are no questions, we can make dua and end the session today, today's session.
Okay. So تو اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ ابھی کر سکتے ہیں either through chat or maybe through unmuting the mic, ورنہ ہم ابھی دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ اور سیشن ختم کر لیتے ہیں. اللهم لك الحمد كما أنت صلى وسلم على محمد كما أنت وافعل بنا كما أنت فإنك أنت الغفور المغفرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى. اللہ ہمیں ہدایت فرما دیجیے اللہ، اور ہمارے ذریعے ہدایت فرما دیجیے اللہ. اے اللہ جتنے لوگ یہاں شریک ہیں اللہ سب کے ہدایت کے دروازے کھول دیجیے. اے اللہ جو صحیح بات ہے، صحیح ہدایت کی بات ہے، صحیح فہم ہمیں عطا فرما دیجیے اپنے کتاب کی. اللہ اے اللہ گمراہی سے بچا لیجیے، اور آگے کے زمانے میں بھی جتنی بھی گمراہیاں آنے والی ہیں، جتنے فتنے آنے والے ہیں، ان سب سے ہمیں بچا لیجیے اللہ، اور ہمیں اور ہم سب کو دین کی محنت کے لیے استعمال کر لیجیے. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد وسلم. آمین آمین.